بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ اچھا، ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ سبجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، تو ہم نے اس کو جسٹ انٹروڈکشن پہلے ایک ویڈیو میں لے لیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بیسکلی اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں واٹ از ایکچولی ایکٹیویٹی بیسڈ اکاؤنٹنگ از۔ تو بیسک آئیڈیا ہم نے لے لیا تھا، کیوں اس کی ضرورت پڑی، پرانے سسٹم میں کیا فلاس تھے، ایٹسٹرا۔ اچھا، اب واٹ از ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ؟ یہ ہم نے آلریڈی بھی ڈسکس کیا تھا کہ ماڈرن اپروچ دیٹ ایلوکیٹ کاسٹ بیسڈ آن ایکچوئل ایکٹیویٹیز، جیسے نام سجیسٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ورک کس طرح کرتا ہے؟ تو دو جو ہیں، دو اس کے جو مین فیچر ہیں وہ کاسٹ پولز، سوری دیکھیے، کاسٹ پول ہے اور کاسٹ ڈرائیورز ہیں۔ یہ دو فیچر ہیں جن کی بیس پہ ہماری پوری کی پوری ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ، اب یہ سمجھیں کہ دو پلرز ہیں جن پہ ہماری پوری کی پوری یہ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ کھڑی ہے۔ اے بی سی پوری کی پوری جو ہے نا وہ ان پہ ہی ڈپینڈ کر لیں یا بیس کرتے ہیں۔ اچھا، کاسٹ پولز کیا ہیں اور کاسٹ ڈرائیورز کیا ہیں؟ اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو شاید آپ کے لیے اے بی سی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے بات ہے جی کاسٹ پولز کیا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے ہماری جو بھی اوور ہیڈ کاسٹ ہے، اس کو ہم کچھ مین جو ہمارے اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ مین ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم فار ایگزامپل آرڈر پروسیسنگ ہو سکتی، آرڈر پروسیسنگ، آرڈر ڈسپیچنگ ہو سکتی ہے۔ مطلب پورے کا پورا جو آرڈر ہے اس کے آرڈر کو پیکنگ کے بعد اس کو ڈسپیچ کرنا، پیکنگ تک اس کو ریڈی کرنے تک آرڈر کو پروسیسنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب وہ ریڈی ہو گیا وہاں سے لے کے اس کو ڈلیور کرنے تک آرڈر ڈسپیچنگ ہو سکتی ہے۔ سیٹ اپ کاسٹ ہو سکتی ہے، جتنی دفعہ آپ نے مشین کو سیٹ اپ کرنا ہے پروڈکشن کے لیے۔ اچھا، اس طرح اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو ہمارے اوور ہیڈ کاسٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور جو ہمارے اوور ہیڈ کاسٹ کا مین پارٹس ہیں۔ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ہم کاسٹ پول کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سارے کے سارے جو ہے نا یہ کاسٹ پولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اوور ہیڈ کاسٹ کو کاسٹ پول میں ڈیفائن کر دیا، کاسٹ پول میں تو آپ نے اس کو کر دیا، لیکن پھر بھی آپ فار ایگزامپل آپ کی جو
اوور کاسٹ ہے وہ 1 ملین ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس 1 ملین کو ان ان کاسٹ پولز کے اندر ان کو اسائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کس بیسس پہ اسائن کریں گے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آرڈر پروسیسنگ پہ کتنی کاسٹ آئی ہے، آرڈر ڈسپیچنگ پہ کتنی کاسٹ آئی ہے، سیٹ اپ کاسٹ پہ کتنی کاسٹ آئی ہے؟ تو کس بیس پہ آپ ان کو اسائن کریں گے؟ آپ نے کیٹیگریز تو بنا لی. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو فلاس تھے آپ کے دوسرے سسٹم کے، ٹریڈیشنل سسٹم کے، جو وہاں پہ آپ ایک میں بالکل اگنور کر رہے ہیں، ایک پہ آپ اس کو یہ جو ہے وہ آربیٹری بیسس پہ ڈیوائڈ اس کو اسائن کر رہے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزیکٹ کوشش کرنی ہے کہ اس کو اسائن کیا جائے تاکہ ہم اپنے کاسٹنگ ڈسیزن کو ٹھیک کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کریں گے، آپ کس طرح پتہ چلیں گے کہ آرڈر پروسیسنگ پہ کیا آئی، تو ہاں آرڈر ڈسپیچنگ پہ. تو آپ نے ایسی ایکٹیویٹی کو ڈھونڈنا ہے جو اس کاسٹ پول کی ایکٹیویٹی کو ڈرائیو کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کاسٹ پول کی ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں. آپ نے ایک ایسا جو ایکٹیویٹی ڈھونڈنی ہے جس کی بیس پہ کاسٹ پول کی ایکٹیویٹی ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ ہوگا اس کا ڈرائیور کاسٹ ڈرائیور. یعنی جو کاسٹ ڈرائیور مینز جو آپ کی کاسٹ پول کی ایکٹیویٹی کو ڈرائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آرڈر پروسیسنگ پہ آپ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ نمبر آف آرڈرس. اوکے. ٹھیک ہے. آرڈر ڈسپیچنگ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر آف آرڈر ڈسپیچڈ. نمبر آف آرڈرس ڈسپیچڈ. ٹھیک ہے. سیٹ اپ کاسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر آف سیٹ اپس. اچھا، ایک چیز کو خیال رکھیے گا کہ کسی بھی کاسٹ پول کے ایک سے زیادہ کاسٹ ڈرائیور بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ موسٹ ریلیونٹ ڈھونڈنا ہے جو اس کاسٹ پول کی ایکٹیویٹی کو سب سے بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکتا ہے. آرڈر پروسیسنگ میں آپ نمبر آف مطلب اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی چینج کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار، آرڈر پروسیسنگ کو آپ آرڈر ڈسپیچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ نمبر آف آرڈر ڈسپیچ ہمارا کاسٹ ڈرائیور ہو سکتا ہے دونوں کا سیم. لیکن پھر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کچھ نمبر آف آرڈرز جو ہیں وہ تو وہ ہیں، لیکن وہ میچیور نہ ہو سکے ہوں ڈسپیچ میں. کچھ ایسا ایشو آ گیا ہو کہ وہ ڈسپیچ میں کنورٹ نہ ہو سکے، ڈلیوری میں کنورٹ نہ ہو سکے. تو اس لیے موسٹ ریلیونٹ آرڈر پروسیسنگ کے لیے نمبر آف آرڈرز ہوں گے. تو اسی طرح آرڈر ڈسپیچ کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنی ڈسپیچ ہوں گی جتنے آرڈرز آئے ہیں، تو ہم اس کا کاسٹ ڈرائیور نمبر آف آرڈرز رکھ لیتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اس میں چینج ہو سکتی ہے. تو آپ نے موسٹ ریلیونٹ کو ڈھونڈنا، موسٹ ریلیونٹ کو جو جو اس کاسٹ پول کی ایکٹیویٹی کو ڈرائیو کر رہا. اچھا، میرے خیال میں اب آگے جب ہم اس کو تھورولی اس کو ایگزامپلس میں دیکھیں گے، اس کو پریکٹیکلی کریں گے، تو آپ کو یہ اور زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. اچھا، ابھی ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ان چیزوں کو تھوڑا سا اور آپ کے لیے الیبوریٹ ہم کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ہی کانسیپٹس کیا ہے اے بی سی کے کی کانسیپٹ اے بی سی اکاؤنٹنگ کے کیا ہیں. تو وہی جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیا جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر سکتا ہے. کاسٹ پول کیا ہے جی؟ ایکٹیویٹی دیٹ کنزیوم ریسورسز. ٹھیک ہے. نمبر آف آرڈر پروسیسڈ، یہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کے ریسورسز کو کنزیوم کر رہی ہے. اس میں آپ کے لیبر بھی، اس میں آپ یعنی خرچہ آ رہا ہے. اب
یہ تو ہو گیا آپ کا کاسٹ کو. ہاں مطلب یہ ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کے ریسورسز کو کنزیوم کر رہی ہے. کاسٹ ڈرائیور کیا ہے؟ A factor influencing cost levels. مطلب یہ جو ڈرائیو کر رہا ہے آپ کی اس ایکٹیویٹی کو. نمبر آف مشینز، اس نے ایک ایگزامپل دی. ہم نے اور بہت سارے ایگزامپلس ابھی پیچھے دیکھیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اے بی سی ورسز ابزارپشن کاسٹنگ. اچھا اے بی سی ورسز ابزارپشن کاسٹنگ کیونکہ بیسیکلی آئیڈیا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اے بی سی جو ہے وہ ابزارپشن کاسٹنگ کی ہی ایڈوانس فارم ہے. یہ اس کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ایڈوانس فارم جو ہے وہ اے بی سی. تو اس لیے صرف ہم اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کیا چیز جو ان میں ڈفرینس ہے. اور وہ اب ہم بڑی اچھی طرح سمجھ رکھے ہیں کہ ٹریڈیشنل ابزارپشن کاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی جو فکس کاسٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہے. وہ والیوم کو یوز کرتی ہے. جسٹ نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ. یہ ابھی ہم پچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اے ہے پروڈکٹ، بی اے ہے، سی ہے، ڈی ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ 10,000 یونٹ اس کے پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے 2,000 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے 4,000 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے 2,500 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کا ٹوٹل ہم لیں گے 12 4 16 اینڈ 18,500. اور ہم اس کو کیا کریں گے فکس کاسٹ ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف یونٹ پروڈیوسڈ. فار ایگزامپل فکس کاسٹ ہماری 1 ملین ہے اور اس کو ہم 850 پر 18,050 ڈیوائڈ کریں گے اور جو آنسر آئے گا وہ ہمارا کیا ہوگا پر یونٹ اوور ہیڈ کاسٹ. تو بیس کیا ہے ہماری والیوم. لیکن ایشو یہ ہے دیکھیے ہمیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو بی پروڈکٹ ہے میں بھی اس کے نمبر آف جو آرڈر ہیں مطلب یہ اسمال کوانٹٹی میں اس کا آرڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے لارج کوانٹٹی میں آرڈر آ رہے ہوں تو مطلب اس کا کیا ہوا مے بی یہ 2,000 یونٹ ہی اس پہ آپ کی پیکنگ کاسٹ جو ہے وہ ان کے 10,000 یونٹ سے بھی زیادہ آ رہی ہو ویسا ویسا. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو جب ہم آپ کو سمپل اس کو والیوم بیس پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ بہت ساری کاسٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے غلط اسائن کر دیں گے اور الٹیمیٹلی آپ کا جو پوری کی پوری پروڈکٹ کاسٹ ہے اس کو غلط کیلکولیٹ کریں گے. وہ آپ کا پرائسنگ ڈیسیژن بھی آپ غلط لیں گے اور کاسٹ جو آپ کی پروڈکٹ بیسڈ ڈیسیژن ہے وہ بھی آپ غلط لیں گے. جس پروڈکٹ کو میں بھی آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لاس میں جا رہی ہے وہ میں بھی وہ لاس میں نہ ہو اور جس کا پروفٹ میں سمجھنا میں بھی وہ لاس میں ہو ہماری غلط کاسٹ اسائن کرنے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جو پھر وہی بات ایک سمپل پروڈکشن انوائرمنٹ میں تو آپ شاید جہاں پہ ایک پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے یا زیادہ بھی ہو رہی ہے تو ایک سمپل آپ کا فکس کاسٹ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں ہے تو مے بھی وہاں پہ تو چل سکتا ہے. لیکن ایڈوانس انوائرمنٹ میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور آپ کو غلط ڈیسیژن کا باعث بنے گی. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ایڈوانس کاسٹنگ سسٹم کی جو ان کاسٹ کو بہتر طریقے سے ڈیوائڈ کرے اسائن کرے. اچھا اے بی سی آئیڈینٹیفائز ایکٹیویٹیز اینڈ اسائن کاسٹ بیسڈ آن کاسٹ ڈرائیور. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جو یہاں کا فلا تھا
جو ہم والیوم پہ کر رہے تھے اس کو اس نے ایکٹیویٹی کے ساتھ چینج کر کے اس کو مزید بہتر کر دیا. اب ہم اس کو زیادہ ان ڈیپتھ دیکھ کے جو ایکچوئل کاسٹ ہے اس کو اسائن کریں گے. تھرڈ کیا ہے کہ پرووائڈز اے فیئر اینڈ مور ڈیٹیل ایلوکیشن آف کاسٹ. ڈیفینیٹلی جب ہم پیچھے بھی یہ پورے کا پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہم نے دیکھا جب آپ اس کو ایکٹیویٹی بیس پہ ڈیوائڈ کریں گے اور کاسٹ ڈرائیور کی بیس پہ کاسٹ کو فائنڈ آؤٹ کر کے ایکٹیویٹی پہ اس کاسٹ کو ایکٹیویٹی کے ساتھ اسائن کریں گے تو ہم بہت ہی بہتر اپنی کاسٹ کا آئیڈیا لے سکیں گے. تو اس لیے یہ اس نے جو ابزارپشن کاسٹنگ کے فلاز ہیں اس کو کافی حد تک دور کر دیا اور ہمیں ایک فیئر آئیڈیا جو ہے وہ اپنی کاسٹنگ کا اب ہوگا. تو اب یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں کیا ہے یہ ابھی ہم ڈیٹیل میں جب ہم اس کے پریکٹیکل کوشچن میں جائیں گے تو یہ اب دیکھ لیں گے. یہ آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. موونگ مٹیریل اینڈ ٹریکنگ ورک یہ کیا لاجسٹک ہے. بیلنسنگ ٹرانزیکشن کیا ہے کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمارا بیلنس جو ہے پروڈکٹ کا وہ اویلیبل رہے. کوالٹی ٹرانزیکشنز کیا ہے. کوالٹی کنٹرول اور ہینڈلنگ کمپلینٹس ہیں. اسی طرح چینج ٹرانزیکشنز کیا ہے. ہم نے اپنے کسٹمر کی کمپلینٹس کو اور جو کسٹمر کی نیڈ اور ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ مین جو ایکٹیویٹیز ہے اس کی آگے ہم بہت ساری اور کاسٹ ایکٹیویٹی پول بن سکتی ہیں اور پھر بیسیکلی ان ایکٹیویٹی پولز کو ہم نے کاسٹ ڈرائیور فائنڈ آؤٹ کر کے تو ان کی کاسٹ فائنڈ آؤٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے نا کوالٹی کنٹرول میں آگے بہت سارے کاسٹ پول ہو سکتے ہیں. اور ہینڈلنگ کمپلینٹس علیحدہ ہوگا. وہ ایکٹیویٹی پول ہے کمپلینٹس کا. نمبر آف کمپلینٹس کا کاسٹ ڈرائیور ہو سکتا ہے. کوالٹی کنٹرول کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. مطلب اس کو آپ آگے بہت سارے کاسٹ پول کے اندر فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم کاسٹ ڈرائیور کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اب آپ جسٹ اس کی جو ہم نے بیسکس اے بی سی کی دیکھی ہے اس کو سمجھیں اور اب ہم نیکسٹ اس کو ان ڈیٹیل میں کاسٹ ڈرائیور سے کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکے. اے بی سی کاسٹ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے بنایا جائے تاکہ بہت زیادہ ہم اس کو ایک ہی ویڈیو میں یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمپلسٹی میں رکھیں تو یہ زیادہ ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.